بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ گزشتہ 2-3 دن سے دنیا بھر کے میڈیا میں افغان طالبان کے چیف ترجمان شیر محمد عباس ستنگزئی کی طرف سے بھارت کو دی گئی دھمکی پر مختلف انداز میں تبصرے اور تجزیے کیے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر بھارت میں اس بیان نے ایک قیامت برپا کر دی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ستنگزئی نے کہا کیا ہے۔ ستنگزئی نے دراصل اپنے بیان میں بھارت کے اس گھنونے کردار کا ذکر کیا ہے، اس کا پردہ چاک کیا ہے جو اس نے گزشتہ 40 سال کے دوران افغانستان میں ادا کیا ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان کہتے ہیں کہ سن 80 کے عشرے میں جب روس نے افغانستان میں مداخلت کی اور افغانوں کا خون بہایا تو بھارت نے جارحیت کرنے والی روسی فوج کا نہ صرف اسے خوش آمدید کہا، اسے سپورٹ کیا، بلکہ اسے اسلحہ بھی فراہم کیا اور ہر بین الاقوامی پلیٹ فارم پر روس کو سفارتی اور اخلاقی معاونت فراہم کی۔ اس کے علاوہ روس کی جو کٹھ پتلی حکومتیں افغانستان میں اس وقت قائم تھیں، ان کی بھی ہر لحاظ سے رہنمائی اور مدد کی اور ان کو امداد اور ان کی مالی معاونت کی، اور یہ ساری بھارت کی جو سرگرمیاں ہیں یہ افغانوں کے ساتھ دشمنی کے زمرے میں آتی ہیں۔ آگے چل کے افغان طالبان کے جو ترجمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ 9/11 کے بعد جب امریکہ نہتے افغانستان پر چڑھ دوڑا تو اس وقت بھی بھارت نے یہی اپنا ایک خوفناک اور قابل مذمت کردار دہرایا اور نہ صرف امریکہ کے لیے ایک سہولت کار کا کردار ادا کیا، بلکہ اس کی ہر پلیٹ فارم پر ہاں میں ہاں ملائی۔ اس لیے اب ضروری ہو گیا ہے کہ بھارت کو اس کا جواب دیا جائے۔ ترجمان کے مطابق بھارت نے صرف یہیں تک نہیں اپنا ایک مکروہ کردار ادا کیا، بلکہ اب جبکہ طالبان اور امریکہ کے مابین ایک امن معاہدہ ہو چکا ہے جس کی روح سے امریکہ نے افغانستان سے اپنی افواج نکالنی ہے اور وہاں افغانستان کا فیصلہ وہاں کی عوام نے آزادانہ طور پر کرنا ہے، تو اب غنی حکومت کو پس پردہ رہ کر بھارتی حکومت شہ دے رہی ہے کہ آپ ایسے اقدامات اٹھائیں جس سے یہ معاہدہ ناکامی سے دوچار ہو جائے۔ پہلے جنگی قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے رکھنے ڈالے گئے اور اب بھی مختلف ہیلے بہانوں سے اس معاہدے کو ناکام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ بھارت کو سبق دیا جائے۔ باقول ترجمان، ہم بھارت میں برسر اقتدار بی جے پی، RSS اور دیگر بھارتی مسلح گروہوں کو یہ تنبیہ، وارننگ اور دے رہے ہیں کہ اب بھارت کو اس کی زبان میں جواب دیا جائے گا۔ بھارت نے وہاں کے مسلمانوں اور خاص طور پر کشمیریوں پر جو ظلم اور زیادتی کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں، ان کا جینا دوبھر کر دیا ہے، ان کی اسنیں لوٹی جا رہی ہیں، نوجوانوں کو ان کا خون بہایا جا رہا ہے، لوگوں کی روزی روٹی بند کر دی گئی ہے، اس کا بدلہ لیا جائے گا اور اس حوالے سے عید الفطر کے بعد بھارت بھر میں کارروائیاں کی جائیں گی، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت کو سبق سکھایا جائے اور اس کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے لایا جائے۔ دریں اثنا امارات اسلامیہ کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی ایک اعلان کیا ہے، ایک تنبیہ اور ایک وارننگ دی ہے کہ عید الفطر کے بعد بھارت میں عسکری اور فدائی حملے کیے جائیں گے، اس لیے بھارتیوں تم تیار ہو جاؤ، تمہارا انجام روس اور امریکہ سے مختلف نہیں ہوگا بلکہ تمہارا انجام اس سے بھی بدتر ہوگا، کیونکہ تم نے اپنے منافقانہ کردار کی وجہ سے کافی سالوں سے نہتے اور معصوم افغانوں کا خون بہایا ہے۔ دوستو، مذکورہ دھمکیوں کے بعد بھارت کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔
ایک طرف تو اندر سے شدید خوف کا شکار ہے، بھارتی بنیے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ بھارتی قیادت نے امریکہ سے بھی مدد کی اپیل کی ہے، لیکن ٹرمپ نے ٹکا سا جواب دیا ہے کہ اپنے معاملات خود سدھارو۔ اس کے ساتھ ہی اس بیان کو لے کر بھارتی میڈیا نے ایک وبال مچایا ہوا ہے کہ یہ سب جو کارستانیاں ہیں، یہ جو سب کارروائیں ہیں، یہ جو دھمکیاں ہیں، یہ سب جو ہے پاکستان کی شہ پر اور اس کے اداروں کی اشیرباد سے ہو رہی ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو FATF میں جو اس کا گرے لسٹ میں ہے اس کو بلیک لسٹ کروایا جائے تاکہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ تباہی سے دوچار کی جا سکے۔ پہلے بھی بھارت کافی عرصے سے یہ کوشش کر رہا ہے، اس نے صرف اپنے میڈیا اور اپنے دوست ممالک کو استعمال نہیں کیا، بدقسمتی سے بہت سارے پاکستانیوں کو بھی ہمارے جو ہیں بہت سارے ہمارے میڈیا کے پرسن ان کو بھی استعمال کیا ہے، لیکن مقام شکر ہے کہ پاکستان کے دوست ممالک نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور پاکستان اس معاملے سے بہت فہم و فراست سے نمٹتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ یقیناً ہم پاکستان کو اور ہماری فورسز کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن دوستو دنیا آج بدل چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارتی مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے جو ظلم اور زیادتیاں ہیں ان کی داستانیں اب دنیا بھر کے کونے کونے میں پہنچ رہی ہیں، اور وہ عرب ممالک بھی جو بھارت پر تنقید کرنے کے بجائے ان کے گلے میں مالا ڈالا کرتے تھے، اب وہاں کی عوام بھی اور وہاں کی اشرافیہ بھی، وہاں کے جو مختلف طبقات ہیں وہ بھی بھارت پر شدید تنقید کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا اس کا شاہد اور گواہ ہے۔ اسی طرح مغربی میڈیا جو ہے وہ بھی کشمیر کے شب و روز اور وہاں ہونے والی ناانصافیاں اور ظلم و زیادتیاں وہ دکھا رہا ہے، جس کے نتیجے میں جو مغربی جو ہیومن رائٹس کی جو مختلف تنظیمیں ہیں، انسانی حقوق کے تحفظ کی جو تنظیمیں ہیں وہ کروٹ لے رہی ہیں، وہ بھی بیدار ہو رہی ہیں، ان کا ضمیر بھی سویا ہوا ہے، ضمیر جو ہے وہ جاگ رہا ہے، جس کے نتیجے میں بھارت پر شدید عالمی اور بیرونی دباؤ پڑ رہا ہے، جس کا اسے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کیونکہ کشمیر میں کوئی بھی واقعہ ہوتا تھا تو اسے بیرونی مداخلت اور پاکستان کی مداخلت اور سرحد پار مداخلت کا نام دے رہا تھا۔ اب جو ہے بھارت کے لیے یہ ڈٹائی کا مظاہرہ کرنا آسان نہیں رہا، کیونکہ دنیا جان گئی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کشمیر کے اندر سے ہو رہا ہے، اور بھارتی جو دہشت گردی ہے، ریاستی دہشت گردی ہے، اس کے رد عمل میں ہو رہا ہے، اور یہ بھارت کے اپنے کرتوت ہیں جس کا جو ہے نا وہ بھارت آج سامنا کر رہا ہے۔ بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پورے بھارت میں آگ لگی ہوئی ہے اور پورا معاشرہ جو ہے وہ انتشار کی راہ پر چل پڑا ہے، اور وہ دن دور نہیں جب بھارت جو ہے اس کی اکائی جو ہے اس کی یکجہتی جو ہے مختلف اکائیوں میں بٹ جائے گی اور بھارت منقسم ہو جائے گا۔ دوستو، آج جب دنیا کے واحد سپر پاور امریکہ نے افغان طالبان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، تو پھر یہ ہندو بنیا جو اندر سے بہت ہی بزدل ہے اور تاریخ اس چیز کی شاہد ہے، یہ کس کھیت کی مولی ہے جو افغانوں کا سامنا کر سکے گا؟ یہی وجہ ہے کہ افغان طالبان کی اس دھمکی کے بعد بھارتی نیتاؤں، سیاستدانوں، میڈیا اور اس کی فوجوں کے پسینے چھوٹ رہے ہیں، کیونکہ ماضی میں روس کا انجام بھی ان کے سامنے ہے، اور آج کے دور میں امریکہ کا حشر بھی کسی دیکھنے والی آنکھ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور بھارتی تو بہت قریب سے ماضی کے اپنے اتحادیوں کا انجام خود مشاہدہ کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ یقیناً اسے کوئی بھی عقل کا اندھا اپنی آنکھیں چرا نہیں کر سکتا۔ دوستو، کشمیر میں گزشتہ ہفتے ایک واقعے میں ہونے والی بھارتی فوجیوں کی ہلاکتوں کے رد عمل میں بھارت نے اپنے پراکسیز کے ذریعے بلوچستان میں گزشتہ ہفتے بھی اور آج بھی ہماری فورسز کے جوانوں کو شہید کروایا ہے، جو ایک قابل مذمت عمل ہے۔ لیکن دوستو، بھارت کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے گمنام مجاہدوں اور غازیوں نے بھی اس کا بدلہ قندھار میں چکا دیا ہے، جہاں انہوں نے بھارت کی رہنمائی میں BLA کے ایک سنٹر پر، ایک مرکز پر، ایک مقام پر حملہ کیا ہے، اور نہ صرف ننگے وطن پاکستانیوں کو جو وہاں بھارت کی زبان میں
بول رہے تھے، بھارت کے دیے ہوئے جو ٹارگٹس پر وہ پاکستان کو لہو لہان کر رہے تھے، نہ صرف ان کو موت کے گھاٹ میں اتارا ہے بلکہ وہاں جو بھارتی لوگ تھے وہ بھی اپنی انجام کو پہنچ گئے ہیں۔ بھارت کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، اور پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے جو سن 70 کا پاکستان تھا۔ آج کا پاکستان اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، کہیں زیادہ منظم ہے، کہیں زیادہ بہتر اس کی قومی یکجہتی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ آج کے پاکستانی نوجوان کی آنکھوں کے اندر جو امید ہے، جو سنہرے مستقبل کے جو خواب ہیں، وہ اسے آگے بڑھنے کا حوصلہ دے رہے ہیں۔ اس لیے بھارت کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا انجام جو ہے بہت قریب ہے، اور افغان طالبان کی اس دھمکی نے اب بھارت کے اعضاء جو ہیں وہ اور اعصاب جو ہیں وہ شل کر دیے ہیں۔ دوستو، افغان طالبان کی اس دھمکی کو بعض تجزیہ نگار غزوہ ہند کے آغاز سے بھی تعبیر کر رہے ہیں، جس کی نوید میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں فرمائی تھی، اور جس کے مطابق پورے ہند کو فتح کرنے کے بعد ہماری افواج بیت المقدس میں یہودیوں کو شکست دیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ پردہ غیب سے کیا برآمد ہوتا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ افغان طالبان کی دھمکی نے ہندو بنیے کا پاجامہ ضرور گیلا کر دیا ہے۔ اندھیر نگری زیادہ دیر تک جاری نہیں رہ سکتی، بالآخر قدرت کو اپنی مخلوق پر رحم آ ہی جاتا ہے۔ یقیناً بھارتی مسلمانوں اور کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کا ایک رویہ چلا آ رہا ہے بھارتیوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھارتیوں کی پکڑ کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ آپ کی مہربانی، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔